ناظرین، پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئیے ہم عتیق صاحب سے سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں. عتیق صاحب، ہم بریک میں جانے سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ اگر سینٹ نے اس بل کو اپروو نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ایک طویل مباحثہ ہوگا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ اسے اپروو نہ کیا جائے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا کمپین کا وعدہ یہ تھا، اور گزشتہ 8 سالوں سے ریپبلکن پارٹی بھی کہہ رہی ہے ریپیل اینڈ ریپلیس، کہ اسے ختم کریں گے اور اس کے متبادل کوئی دوسرا بل لے کے آئیں گے ہیلتھ کیئر کے لیے. تو اب اس میں لین دین ہوگی کافی ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکن پارٹی میں. اس میں جو ہیں وہ 6 7 8 مہینے تک لگ سکتے ہیں کم از کم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوباما کیئر جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک کہ سینٹ اسے اپروو نہیں کرتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ نے اگر اسے بہت تبدیل کر دیا تو، یا کم تبدیل کیا یا زیادہ تبدیل کیا، جس حالت میں بھی یہ بل سینٹ سے اپروو ہوا تو اس نے پھر واپس ہاؤس میں آنا ہے اور ہاؤس اسے پھر دوبارہ اپروو کرے گا. اس وقت اگر یہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہوا اور ہاؤس کے جو انتہا پسند فریڈم کاکس ہے یا ٹی پارٹی بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے اگر یہ ناقابل قبول ہوا تو پھر جو ہے یہ پھر ناکام ہو جائے گا. پھر وہ اگر انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اس پہ پھر ہاؤس میں ووٹنگ ہوگی سینٹ سے آنے کے بعد. اگر یہ اس وقت یہ زیادہ ووٹ نہ لے سکا اور اکثریت نے اسے ووٹ نہ دیے تو پھر یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور پھر اوباما کیئر جو ہے وہ چلتا رہے گا جس طرح کہ اب چل رہا ہے. اور پھر اسپیکر رائن کو ایک مرتبہ پھر ایک ایسا بل لانا پڑے گا جو کہ ہاؤس اور سینٹ دونوں کو قابل قبول ہو. اب اگر عتیق صاحب مختصراً دیکھا جائے کہ ریپبلکن پارٹی کے رائٹ ونگ والوں نے امریکن عوام کے لیے تو اسے قبول کیا، لیکن وہی تو جانتے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو آخر جسے آپ نے یہ فریڈم کاکس کا استعمال کیا کہ اس گروپ نے پھر اپنے صدر کے لیے ایسے حالات کیوں بنا رہا ہے؟ یہ اس گروپ نے صدر اوباما کو بھی 8 سال تک جو ہے وہ منقار زیر پہ رکھا تھا، اور یہ گروپ ریپبلکن پارٹی کی جو کور فلسفی ہے اسے ریپرزینٹ کرتا ہے. ریپبلکن پارٹی کی کور فلسفی یہ ہے کہ حکومت کو بہت چھوٹا ہونا چاہیے، ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور زیادہ پیسہ کاروباری لوگوں کے پاس، کارپوریشنز کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ جابز کریٹ کریں، کاروبار کو پھیلائیں، ٹیکس دیں. اور حکومت کے جو ہے یہ ویلفیئر ادارے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اور ریپبلکن پارٹی کا یہ جو کور گروپ ہے ٹی پارٹی، یہ افورڈیبل کیئر ایکٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم تو حکومت کو خرچ ہی نہیں کرنے دینا چاہتے، اور آپ نے تو یہ $1 ٹریلین کا ایک بہت بڑا خرچ جو ہے یہ قبول کر لیا ہے، وہ اس لیے خلاف ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو، صدر ٹرمپ کو اس لیے یہ کڑوی گولی نگلنی پڑی کہ لوگ مانگ رہے ہیں. لوگ اوباما کیئر جو ہے وہ اپنی تمام تر نقائص کے باوجود وہ کافی پاپولر ہوا، اور وہ اس میں 44 ملین نئے لوگ جو ہیں وہ انشور ہوئے. اب وہی لوگ جو ہیں جب انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کی انشورنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ایک ماہرین کے مطابق لوگوں کو بعض ریاستوں میں جن میں کہ نیو یارک اسٹیٹ شامل نہیں ہے، اریزونا اور جارجیا، اس قسم کی ریاستوں میں انشورنس پریمیم جو ہے وہ لوگوں کا $1,000 مہینے کا بڑھ جائے گا. تو وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ تو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ٹی پارٹی یا فریڈم کاکس جو ہے یہ اپنے صدر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کا یکسطری جواب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنی پارٹی کے صدر نے ان کی اپنی فلسفی جو ہے وہ اسے مسترد کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. عتیق صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو اس بل کے حوالے سے اب تک کافی مفید معلومات پہنچائی. باوجود اس کے کہ یہ ٹرمپ کے اب تک کی کارکردگی میں متنازع ہوگا یہ ایشو، لیکن اس کے باوجود اس کے ووٹر اس کو پسند کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس ایک بہت مضبوط ادارہ ہے اور دنیا کے تمام سیاسی آفیسز میں
اس وائٹ ہاؤس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امریکی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ گزشتہ 240 برسوں میں جو بھی اس گھر کا مکین رہا اس نے اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول میں بدل دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ٹرمپ بھی اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول میں بدل دیں گے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ اس گھر کو اپنے ماحول میں وہ بدل دیں گے؟ اس کا جواب جو ہے اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ اٹ ریمینز ٹو بی سین۔ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو 100 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اس پروگرام کی ریکارڈنگ تک کہا جا سکتا ہے کہ 110 دن ہو چکے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا صدر وائٹ ہاؤس میں آتا ہے تو وائٹ ہاؤس کی اپنی ایک پاور ہے، اس کی اپنی ایک ہزاروں لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اس کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، تو ہر صدر کو وائٹ ہاؤس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے۔ تو اس گیو اینڈ ٹیک میں وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کچھ اپنے اثرات ڈالتا ہے اور صدر اپنے اثرات ڈالتا ہے، وہ اپنی شخصیت کے زور پہ جو ہے وہ معاملات کو طے کرنا چاہتا ہے۔ ہر صدر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں اکثریت کے ووٹ لے کے آیا ہوں، لہٰذا وائٹ ہاؤس کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میں جو کہوں گا وہ وہی ہوگا، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ڈونلڈ کے کیمپین میں صدر اوباما نے جو کہا تھا میں تبدیلی لے کے آؤں گا، میں چینج کر دوں گا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ 8 سال تک صدر رہے اور چینج نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس انہیں ڈومینیٹ کر گیا۔ وائٹ ہاؤس نے پوری دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور کیمپین میں کوئی بھی امیدوار کچھ بھی وعدے کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے انٹریکشن کا تعلق ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں گے، اور انہوں نے چین کو سخت اوفینڈ کیا تھا تائیوان کی صدر کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کر کے۔ ناٹو کو انہوں نے امریکہ پر ایک بوجھ قرار دیا تھا، یورپی یونین کو انہوں نے کہا تھا کہ اسے ختم کر دینا چاہیے، یورو کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک حقیقی اور ایکچوئل ڈونلڈ ٹرمپ تھا جس نے یہ ایجنڈا پیش کیا اور امریکن ووٹروں نے اس ایجنڈے پہ انہیں منتخب کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا سوال کہ وائٹ ہاؤس ان پہ اثر انداز ہوا ہے یا نہیں، اب وہ ناٹو کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ ایک بوجھ ہے امریکہ کے اوپر، اب وہ یورپی یونین کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ یورپی یونین کو ختم ہو جانا چاہیے، یورو کو ختم ہو جانا چاہیے، اور سب سے بڑی 180 ڈگری کی کلابازی جو ہے وہ انہوں نے چین کے معاملے پہ کھائی ہے۔ وہ چین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تائیوان ہم سے کروڑوں ڈالر کا اسلحہ لیتا ہے، ہم اس سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتے، اور چین نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تائیوان سے جو ملک بھی گفتگو کرے گا چین اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا۔ اب اپریل کے مہینے میں چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں جو قیام گاہ ہے وہاں پہ میرا لاگو، وہاں پہ وہ 3 دن رہے، دونوں میں بڑی گہری دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ صدر ٹرمپ کہنے لگے کہ نارتھ کوریا کے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا جو مسئلہ ہے وہ شی جن پنگ ہی حل کریں گے، ان کی دوستی اتنی زیادہ ہو گئی۔ تو یہ سب وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ آپ نے جو کچھ کمپین میں کہا اسے ایک طرف رکھیں، اور دنیا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گی جس طرح سے وائٹ ہاؤس اسے چلاتا رہا ہے، آپ کو اسے اسی طرح چلانا ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی بدل گیا ہے، اور لیکن وہ ایک عتیق صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ صدر ہے، اور اس نے یہ بڑے واضح طور پر یہ وعدہ کیا تھا اپنے ووٹروں سے کہ وہ واشنگٹن کو بدل کر رکھ دیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نظر آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ڈڈ ہی ٹیک دا ایڈوائسز؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امپلسو اضطراری قسم کا شخص ہے، وہ ایک بزنس مین رہا ہے، وہ ایک سی ای او ہے، اور سی ای او کسی کو بھی وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا تو کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر بھی نہیں تھا، وہ خود ہی اپنی ملٹی بلین ڈالر ایمپائر کا مالک تھا، اور اس نے زندگی بھر کسی کی بات نہیں سنی، کسی کا آرڈر نہیں لیا، اور اب وائٹ ہاؤس میں آ کے اسے بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے، لیکن وہ بیسیکلی ایک امپلسو اور اضطراری قسم کا شخص ہے، لیکن وہ مشورے اب اسے ماننے پڑ رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا
کہ وہ ناٹو، رشیا، چائنا، ان سب پہ اس نے مشورے ہی مانے ہیں، اور وہ وائٹ ہاؤس کی جو روایتی سیاست ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. حالانکہ اس کا کیمپین پرامس یہ تھا کہ آئی ول ڈرین دا سویمپ. ڈرین دا سویمپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جوہر ہے واشنگٹن کا، جس میں سب کچھ، جس میں گندگی جمع ہے، میں اسے ڈرین کر دوں گا، میں اسے ختم کر دوں گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ وال سٹریٹ کے سب سے بڑے بڑے جو رئیس ترین لوگ ہیں انہیں ہی اپنی ٹیم میں لے آیا ہے. ریکس ٹیلرسن جو اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ ایگزان موبل کے سی ای او ہوتے تھے. اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے سی ای اوز لے آیا ہے وائٹ ہاؤس میں اور اپنی ٹیم میں. تو وہ لگتا ہے کہ وہ سوامپ جو ہے وہ مزید پھیل گیا ہے ڈرین ہونے کی بجائے. عتیق صاحب، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم شاید یہ بھول رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے تو ابھی اپنا سفر شروع کیا ہے اور بہت دور تک جانا ہے. پہلے بھی اسی طرح کے کچھ صدور آتے رہے اور اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. میں ایک بار پھر آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ خارجی محاذ پر گفتگو کریں گے، اور خاص کر فرانس میں حالیہ ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں کہ فرانس اور امریکہ کے اس انتخاب میں کتنی مماثلت پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر خان کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.